کی ضد، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ سارا مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ ڈھول کی آواز رک گئی، سانسیں تھم گئیں اور سب کی نظریں ایک ہی شخص پر جا کر جم گئیں، سردار شامیر وڈیرا۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض، کندھے پر چادر، آنکھوں میں وہی رعب جو برسوں سے اس کے نام کے ساتھ جڑا تھا۔ یہ لڑکی، اس نے آہستہ مگر گرجتی آواز میں کہا، صرف میرے گھر جائے گی۔ دلہن بنی بیٹھی سحر کے ہاتھ کانپ گئے، اس کے کانوں میں جیسے گونج پیدا ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سحر کے چچا نے ہمت کر کے پوچھا۔ شامیر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے اس کی طاقت کو محسوس کر رہی تھی۔ جو تم سن چکے ہو۔ اس کی نظریں سیدھی سحر پر تھیں، ایسی نظریں جن میں فیصلہ ہوتا ہے، سوال نہیں۔ سحر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شخص کو پہچانتی تھی، وہی جس کا نام سن کر گاؤں کی عورتیں دروازہ بند کر لیتی تھیں، وہی جس کے فیصلے کے خلاف کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ سحر کی آواز کانپ گئی، مگر اس نے کہہ دیا، پورے حال میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ شامیر رکا، چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو خطرے کی نشانی تھی۔ انکار؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لفظ تمہارے نصیب میں نہیں ہے سحر۔ یہ نکاح پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، تمہارے باپ نے خود میرے باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ سحر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جھوٹ، اس نے فوراً کہا، میرے ابو کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، درد یا غصہ سمجھ نہیں آیا۔ تمہارے ابو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ جھکا، اور وعدے مرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ سحر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں کسی وعدے کی قیمت نہیں ہوں، وہ چیخی۔ شامیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم قیمت نہیں ہو، اس نے آہستہ سے کہا، تم وہ حق ہو جو میں لینے آیا ہوں، اور اگر میں نہ مانوں۔ سحر نے آخری بار ہمت کی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑا مضبوطی سے، تو میں تمہیں ماننے پر مجبور کر دوں گا۔ شامیر کے یہ الفاظ ابھی فضا میں ملک ہی تھے کہ اس کی مضبوط گرفت سحر کی کلائی پر اور سخت ہو گئی۔ سحر نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ مجمع میں بیٹھے لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے وڈیرے کے سامنے آواز اٹھانا اپنے آپ کو مٹانے کے برابر ہوتا ہے۔ چھوڑیں مجھے، سحر کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ہمت باقی تھی۔ یہ زبردستی ہے۔ یہ زبردستی نہیں، شامیر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ وہ حق ہے جو برسوں پہلے لکھا جا چکا ہے۔ کون سا حق؟ سحر کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ میں کوئی زمین نہیں ہوں جس پر آپ قبضہ کر لیں گے۔ یہ جملہ سنتے ہی مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے سر جھکا لیے، کچھ نے خوف سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، مگر شامیر، وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے اس نے یہ الفاظ اپنے اندر کہیں محسوس کیے ہوں۔ پھر اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک سکون واپس آ گیا۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا، وہ سیدھا ہوا، مگر آ جائے گا۔ اسی لمحے سحر کے چچا آگے بڑھے، ہمت جمع کرتے ہوئے بولے، شامیر، یہ سب غلط ہو رہا ہے، نکاح طے ہو چکا ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ خاموش، شامیر کی آواز گونجی، اتنی بلند کہ پورا ہال لرز گیا۔ یہ نکاح اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میں اس دروازے سے اندر آیا۔ سحر کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ وہی لوگ جو ابھی تک اس کے اپنے تھے اب خاموش تماشائی بن چکے تھے۔ آپ سب کچھ کہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، مگر جواب میں صرف نظریں جھک گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سحر کو پہلی بار احساس ہوا وہ اکیلی ہے۔ چند ہی منٹوں میں سب کچھ بدل گیا۔ ڈھول بند ہو چکے تھے، خوشیوں کی آوازیں خاموش ہو گئی تھیں، اور سحر جو ابھی کچھ دیر پہلے دلہن بنی بیٹھی تھی اب زبردستی گاڑی کی طرف لے جائی جا رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، مگر اس کی آواز ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ شامیر نے دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ سحر نے فوراً کھڑکی کی طرف رخ کیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے انہیں پوچھا نہیں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ شامیر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ سحر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، یہ شروع نہیں، یہ خاتمہ ہے۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خاتمہ تو اس دن ہوا تھا جب تمہارے باپ نے وعدہ توڑا تھا۔ سحر چونک گئی۔ میرے ابو نے کوئی وعدہ نہیں توڑا، وہ فوراً بولی۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد کی جھلک آئی، مگر وہ فوراً چھپ گئی۔ انہوں نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا،
اس کی آواز باری ہو گئی کہ ان کی بیٹی میرے گھر آئے گی میرے نام کے ساتھ۔ سحر کے دل میں عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا۔ تو پھر یہ سب ابھی کیوں؟ اس نے پوچھا۔ شاہمیر نے نظریں ہٹا لی جیسے کسی پرانے زخم کو چھو لیا گیا ہو۔ کیونکہ انہوں نے وہ وعدہ توڑا، اس نے دھیرے سے کہا، اور اس کی قیمت مجھے چکانی پڑی۔ سر کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اور اب آپ وہی قیمت مجھ سے لے رہے ہیں۔ شاہمیر نے اس کی طرف دیکھا گہری نظروں سے۔ تم قیمت نہیں ہو، وہ آہستہ سے بولا، تم وہ ادھورا حق ہو جو میں مکمل کرنے آیا ہوں۔ گاڑی ایک پرانی حویلی کے سامنے آ کر رک گئی۔ اونچی دیواریں، بھاری دروازے، ہر طرف ایک عجیب سا رعب۔ اتر جاؤ، شاہمیر کی آواز آئی۔ سحر نے دروازہ کھولا، قدم باہر رکھا، مگر دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جگہ گھر نہیں لگ رہی تھی، یہ قید لگ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی نوکر جھک گئے، دروازہ بند ہو گیا، اور سحر کو یوں لگا جیسے کہ آواز اسی لمحے ختم ہو گئی ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے اب، شاہمیر نے کہا۔ سحر نے فوراً جواب دیا، یہ کبھی میرا گھر نہیں ہوگا۔ شاہمیر اس کے قریب آیا، آہستہ آہستہ، تمہاری مرضی نہیں پوچھی جائے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ وڈیرے کا گھر ہے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، مانے نہیں جاتے۔ سحر کی سانس رک گئی۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے، اس نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ شاہمیر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا جھکا۔ ڈرنا سیکھ جاؤ گی، اس کی سرگوشی اس کے دل تک اتر گئی۔ وہ مڑا، چند قدم چلا، پھر رکا۔ کل سے تمہاری اصل آزمائش شروع ہوگی۔ شاہمیر کے یہ الفاظ ابھی تک سحر کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی ڈرانا خواب۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، باہر سے قدموں کی آہٹ بھی غائب ہو گئی تھی، اور اب وہ اس اجنبی حویلی کے ایک بڑے مگر سنسان کمرے میں اکیلی تھی۔ سحر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر وسیع صحن تھا، چند نوکر ادھر ادھر گھوم رہے تھے، مگر ان کی نظریں بھی زمین پر جمی تھیں۔ اس حویلی میں ہر چیز میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے یہاں سانس لینا بھی کسی اجازت کا محتاج ہو۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، اور آنکھوں میں آنسو بہہ آئے، مگر اس بار اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی، اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ یہ پہلا فیصلہ تھا جو اس نے خود سے کیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، سحر چونک گئی۔ کون ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ میں ہوں بی بی جی، زینب۔ سحر نے دروازہ کھولا، سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی۔ میں یہاں کی پرانی ملازمہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ سحر نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی، پھر زینب کی طرف دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ زینب نے ہلکا سا سر جھکا دیا، جیسے وہ پہلے ہی یہ جواب جانتی ہو۔ یہاں بھوک سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بی بی جی، اس نے آہستہ سے کہا، کھا لیں ورنہ کمزور پڑ جائیں گی۔ یہ جملہ سحر کے دل کو چھو گیا۔ آپ کب سے یہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اتنے سال ہو گئے کہ گننا چھوڑ دیا۔ اور شاہمیر؟ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زینب کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، وہ بچپن سے ہی اس سے نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، وقت نے اسے ایسا بنا دیا۔ سحر چونک گئی۔ کیسا وقت؟ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ یہ حویلی صرف دیواریں نہیں رکھتی، راز بھی چھپاتی ہے، یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ سحر وہیں کھڑی رہ گئی، اس نے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی کا ماحول بدلنے لگا، نوکر ادھر ادھر تیزی سے چلنے لگے، جیسے کسی بڑے واقعے کی تیاری ہو رہی ہو۔ سحر کمرے سے باہر نکلی، راہداری میں آئی اور نیچے ہال کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے پہنچی، اس کی نظر ایک بڑے ہال پر پڑی جہاں کئی لوگ بیٹھے تھے، سب بااثر، سب سنجیدہ، اور سب کی نظریں ایک ہی شخص پر تھی، شاہمیر۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، مکمل اعتماد کے ساتھ، جیسے وہ اس جگہ کا نہیں بلکہ اس علاقے کا مالک ہو۔ یہ زمین ہماری ہے، ایک آدمی بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ ایسے زبردستی نہیں لے سکتے۔ شاہمیر نے اس سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا سکون تھا۔ زبردستی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ لفظ مجھے پسند نہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اس آدمی کے قریب آیا۔ میں جو لیتا ہوں وہ میرا حق ہوتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اتنی بھاری کہ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ سحر سیڑھیوں پر کھڑی تھی، یہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی جاگ رہا تھا۔ یہ شخص صرف اس کی زندگی نہیں، بہت ساری زندگیوں کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر ہم نہ مانیں۔ اس آدمی نے آخری بات ہمت کی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہمیر نے صرف ایک نظر اپنے آدمیوں کی طرف ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا، اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، شاہمیر نے سرد لہجے میں کہا۔
اب صرف ماننا باقی ہے۔ سحر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ اچانک وہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ کی آواز گونجی۔ سحر کے قدم وہیں رک گئے، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں بس وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ شاہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس نے کہا۔ اوپر جاؤ، یہ حکم تھا، مگر اس بار سحر رک گئی۔ میں قید نہیں ہوں، میں قید میں نہیں رہوں گی، اس نے سیدھا جواب دیا۔ مجھے جاننے کا حق ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ شاہ نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے اندر جھانک رہا ہو۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ حوصلہ ہے تم میں؟ وہ اس کے اور قریب آیا۔ مگر یاد رکھو، یہ دنیا تمہارے خیال سے زیادہ خطرناک ہے، سحر نے بغیر ڈرے کہا۔ اور آپ سے زیادہ؟ یہ جملہ فضا میں گونجا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہ کی آواز، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ شاید، وہ دھیرے سے بولا، مگر میں کم از کم تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سحر چونک گئی۔ کیوں؟ شاہ نے اس کے بہت قریب آ کر کہا۔ کیونکہ تم اب میری ذمہ داری ہو۔ یہ الفاظ سحر کے دل میں اتر گئے، مگر وہ سمجھ نہ سکی یہ حفاظت تھی یا ایک نئی قید۔ شاہ مڑا، واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میٹنگ ختم، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سب لوگ اٹھنے لگے، سحر وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ حویلی صرف ایک قید نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر شخص کچھ پا رہا ہے، اور اب وہ بھی اس کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ احساس سحر کے دل میں ایک بوجھ بن کر بیٹھ گیا۔ وہ رات بھر سو نہ سکی، کبھی زینب کی باتیں یاد آتیں، کبھی شاہ کا وہ انداز، کبھی وہ حال کا منظر جہاں ایک اشارے پر لوگوں کی آوازیں دب جاتی تھیں۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اس حویلی میں صرف قید ہو کر نہیں رہے گی، وہ سمجھے گی، جانے گی، اور اگر ممکن ہوا تو اپنے لیے رستہ بھی نکالے گی۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رستے پر سب سے بڑی رکاوٹ خود شاہ ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو راہداری میں غیر معمولی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک دباؤ چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کی طرف بڑھی، جہاں کچھ لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر ان پر پڑی، سب خاموش ہو گئے۔ سحر کو یہ احساس ایک لمحے کے لیے عجیب لگا، جیسے اس کی موجودگی بھی اب ایک خبر بن چکی ہو۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ تمہیں اوپر رہنے کا کہا تھا۔ شاہ کی آواز سن کر وہ رکی، مگر مڑی نہیں۔ اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور مجھے جاننے کا حق ہے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں۔ یہ سیدھا جواب سن کر شاہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس نئی سحر کو پرکھ رہا ہو۔ وہ سحر جو کل تک ڈری ہوئی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک ضد جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کی موجودگی سے فضا میں دباؤ بڑھ گیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کے لہجے میں حکم بھی شامل تھا۔ سحر نے فوراً جواب دیا، یا شاید آپ نہیں چاہتے کہ میں سچ جانوں۔ یہ جملہ سیدھا جا کر لگا۔ شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ سحر نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا اور ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ کل آپ کہہ رہے تھے یہ سب حق ہے، وعدہ ہے، تو پھر دکھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ شاہ اب اس کے بالکل سامنے تھا، دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہر سچ ہر وقت نہیں دکھایا جاتا، اس نے آہستہ سے کہا، اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کو توڑ دیتے ہیں۔ سحر کے دل میں ایک لمحے کے لیے جھٹکا سا لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اب ڈرنے کو کچھ نہیں بچا۔ یہ سن کر شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ اس کے درد کو محسوس کر رہا ہو، مگر ماننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آواز آئی۔ دونوں کی توجہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک زخمی آدمی کو دو لوگ سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور وہ مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ وڈیرے صاحب، حملہ ہوا ہے، اس نے بامشکل کہا۔ فضا ایک دم بدل گئی۔ شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ کس نے؟ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ خان گروپ کے لوگ، اس آدمی نے کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ سحر نے پہلی بار شاہ کے چہرے پر وہ روپ دیکھا جو کل صرف اندازہ تھا، خطرناک، بے رحم اور پوری طرح طاقت سے بھرا ہوا۔ سب کو جمع کرو، شاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، آج حساب ہوگا۔ وہ مڑا، مگر سحر کی طرف ایک نظر ڈالی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر رک گیا۔ چند لمحے وہ پھر اس کے قریب آیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے سختی سے کہا، اور جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلنا۔ یہ صرف حکم نہیں تھا، ایک وارننگ تھی۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں پہلی بار اسے صرف غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا تحفظ میں محسوس ہوا۔
اور اگر نہ جاؤں تو، اس نے آہستہ سے کہا۔ شامیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے قریب بولا، تو پھر تم اس جنگ کا حصہ بن جاؤ گی جس سے میں تمہیں دور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا، وہ مڑا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ سحر وہیں کھڑی رہ گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اچانک زینب اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، آپ کو نہیں پتا، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ خان لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ سحر چونک گئی۔ کیسی دشمنی؟ زینب نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں۔ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی، یہ خون کا حساب ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ زینب کے الفاظ سحر کے دل میں کسی سرد خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ صرف ایک شادی نہیں، ایک جنگ ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، حویلی کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے شامیر باہر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک، وہی بے رحم سکون۔ سحر کے دل میں پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور احساس بھی جاگا، بے چینی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ کمرے کی طرف واپس آ گئی، مگر اس کے قدم باہر رک گئے تھے۔ دل مان نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھنا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی، پردہ ہٹایا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر حویلی کے باہر غیر معمولی حرکت تھی۔ آدمی توڑ رہے تھے، گاڑیاں سٹارٹ ہو رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل چکا تھا۔ اچانک دور سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ سحر کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک نہیں، کئی آوازیں مسلسل۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ وہ خود کو روک نہ سکی، دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکلی۔ راہداری میں اندھیرا تھا، مگر نیچے سے شور آ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر صحن میں پہنچی اور جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کی سانس روک دی۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ کچھ آدمی زخمی حالت میں لائے جا رہے تھے، کچھ ہتھیار لیے دوڑ رہے تھے، اور بیچ میں شامیر۔ وہ کھڑا تھا، ہاتھ میں بندوق، چہرے پر وہی سکون، جیسے یہ سب اس کے لیے نیا نہ ہو۔ اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ سحر کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ آپ، اس کی آواز بے ساختہ نکلی۔ شامیر نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے تمہیں اوپر رہنے کو کہا تھا، اس کی آواز میں پہلی بار واضح غصہ تھا۔ سحر ایک لمحے کو سہم گئی، مگر پھر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شامیر تیزی سے اس کے پاس آیا، اس کا بازو پکڑا، اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی تھی، وہ دانت بیچ کر بولا، اور اب جب دیکھ لیا ہے تو واپس جاؤ اسی لمحے۔ ایک اور گولی کی آواز آئی بہت قریب سے۔ سحر نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ شامیر نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ گولی دیوار سے ٹکرائی، چند انچ کے فاصلے سے۔ اندر جاؤ، وہ چیخا، مگر سحر کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ شامیر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اچانک اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا اور قریبی ستون کے پیچھے لے گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی سحر کے کندھے پر تھا، مضبوط حفاظت کرتا ہوا۔ ڈرو مت، اس نے دھیرے سے کہا، حالانکہ خود اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ سحر کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس لمحے اسے صرف ایک چیز محسوس ہو رہی تھی، وہ محفوظ ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ چند منٹ بعد شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، شامیر کے آدمی واپس آنے لگے۔ وڈیرے صاحب، وہ بھاگ گئے، ایک آدمی نے آ کر کہا۔ شامیر کی مٹھی بھینچ گئی۔ یہ ختم نہیں ہوا، اس نے سرد لہجے میں کہا، اب یہ جنگ کھل کر ہوگی۔ وہ مڑا اور اس کی نظر سحر پر پڑی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف اب بھی باقی تھا، مگر وہ بھاگی نہیں تھی، وہ وہیں کھڑی تھی۔ شامیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا، اس نے دھیرے سے کہا، یہ جنگ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سحر نے آہستہ سے جواب دیا، اور میں نے کہا تھا میں بھاگوں گی نہیں۔ یہ سن کر شامیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پہلی بار بغیر خطرے کے۔ ضدی ہو، اس نے کہا۔ آپ سے کم نہیں، سحر نے فوراً جواب دیا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس بار وہ خوفناک نہیں، مختلف تھی۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ شامیر نے اچانک پوچھا سحر سے۔ سحر چونکی۔ نہیں، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کے لہجے میں خالص فکر سنی۔ آئندہ، وہ رک کر بولا، میرے کہے بغیر باہر مت آنا، یہ حکم تھا، مگر اس بار اس میں سختی کم تھی۔ سحر نے آہستہ سے کہا، آپ کو میری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال بالکل سیدھا تھا۔ شامیر خاموش ہو گیا چند لمحے کے لیے، پھر وہ اس کے قریب آیا، بہت قریب، کیونکہ اس نے دھیرے سے کہا، یہ جنگ میری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس کا حصہ بنو۔ سحر کی سانس رک گئی۔ مگر میں تو پہلے ہی بن چکی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر شامیر کے چہرے پر وہی سنجیدگی واپس آ گئی۔ نہیں، اس نے کہا، تم اب بھی بچ سکتی ہو اگر تم چاہو۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اسے لگا یہ انسان صرف خطرناک نہیں، پیچیدہ بھی ہے۔ وہ مڑا اور چل دیا۔ سحر وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں عجیب سی ہلچل کے ساتھ، کیونکہ آج
اس نے صرف شامیر کا خطرناک روپ نہیں دیکھا بلکہ اس کی حفاظت، اس کی فکر اور شاید اس کے اندر چھپی کوئی ایسی چیز بھی محسوس کی جو اس جنگ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی تھی۔ یہ احساس سحر کے دل میں ہلکی سی روشنی بن کر پھیل رہا تھا، مگر اس روشنی کے ساتھ ایک خوف بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس دنیا میں وہ کھڑی ہے وہاں روشنی زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ رات گزر چکی تھی مگر حویلی کے فضا بھی بوجھل تھی، جیسے ہر دیوار پچھلی رات کی گولیوں کی گونج اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ سحر صحن کے کنارے کھڑی دور دیکھ رہی تھی۔ جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ مڑی اور شامیر تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں جاگتی ہوئی سختی، مگر اس کے اندر کچھ اور بھی تھا جو سحر پہچاننے لگی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں کہا تھا نا باہر مت نکلا کرو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپی فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سحر نے اس کی طرف دیکھا، اس بار نظریں نہیں چرائیں۔ اور آپ نے کہا تھا میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں، وہ دھیرے سے بولی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کے بیچ میں کھڑی تھی۔ شامیر کے قدم رک گئے، اس نے گہری سانس لی جیسے کچھ مشکل فیصلہ کرنے والا ہو۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب جان لو۔ سحر کا دل زور سے دھڑکا، وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ دشمنی صرف زمین کی نہیں، شامیر نے کہنا شروع کیا، یہ ہمارے باپوں کی ضد تھی، انا تھی جو خون تک پہنچ گئی۔ تمہارے باپ نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا، رشتہ اتحاد، مگر پھر انہوں نے خانوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اس کی آواز باری ہو گئی۔ اس دھوکے نے سب کچھ بدل دیا، میرا باپ مارا گیا اور اس کے بعد یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے مجھ سے شادی بھی اسی لیے کی، ایک اور حساب پورا کرنے کے لیے۔ شامیر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شروع میں ہاں، اس کا جواب صاف تھا، بے رحم بھی۔ سحر کا دل جیسے ایک بار پھر ٹوٹا، وہ نظریں جھکا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے شامیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس بار زبردستی سے نہیں بلکہ روکنے کے لیے۔ مگر اب بات بدل چکی تھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ سحر رک گئی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اب تم صرف ایک وعدہ یا بدلہ نہیں ہو۔ شامیر کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی، تم وہ وجہ بن گئی ہو جس کی وجہ سے میں اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سحر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، وہ بولتا گیا، کہ میں کسی کے لیے اپنے اصول بدلوں گا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ سحر کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی، وہ سب کچھ جو وہ محسوس کر رہی تھی اب الفاظ بننے لگا تھا۔ اور اگر میں یہ سب نہ مانوں، اس نے آخری بار پوچھا، جیسے وہ خود کو پرکھ رہی ہو۔ شامیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ایک قدم پیچھے ہٹا، تو تم آزاد ہو، اس نے کہا، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل سکتا تھا۔ سحر نے دروازے کی طرف دیکھا، کھلا ہوا رستہ، آزادی۔ پھر شامیر کی طرف دیکھا، وہی شخص جو اس کی قید بھی تھا، اور شاید اس کا سکون بھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سحر نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، مگر دروازے کی طرف نہیں، شامیر کی طرف۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئی، اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولی، میں جا سکتی ہوں، مگر شاید اب جانا نہیں چاہتی۔ شامیر کی سانسیں رک گئیں، کیونکہ یہ جنگ، سحر نے دھیرے سے کہا، اب صرف آپ کی نہیں، ہماری ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی سکون آیا، وہ سکون جو طاقت سے نہیں، کسی کے ساتھ ہونے سے آتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما، اور اس بار سحر نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ دور کہیں سورج نکل رہا تھا، ایک نئی صبح کے ساتھ، اور شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو ضدی دل ایک ہی رستے پر آگے تھے، نہ صرف جنگ لڑنے کے لیے بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے بھی۔